السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے، گنوے جائے، لاپتہ ہو جائے، تو اس لاپتہ شوہر کی بیوی کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ واضح رہے کہ شوہر 3 سال سے غائب ہے اور بیوی دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس سلسلے میں شریعت میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ہمارے معزز دینی بھائی جناب، سوال کے کرنے والے اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک عورت جس کا شوہر لاپتہ ہو گیا ہو، اس کے لیے قرآن میں یا حدیث میں ایسی کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کوئی بالکل مرفوع اور صریح صحیح حدیث نہیں ہے، جس کی وجہ سے علماء کرام کے درمیان اس کے بارے میں الگ الگ رائے ہیں۔ مختلف علماء کرام نے اس کے بارے میں مختلف باتیں بیان فرمائی ہے، لیکن اس سلسلے میں جو سب سے صحیح بات، سب سے صحیح مسلک اور سب سے احوط اور راجح موقف یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے تو جس دن وہ شوہر لاپتہ ہوگا اس دن سے لے کر کے 4 سال کاؤنٹ کیا جائے گا، 4 سال، اور 4 سال کاؤنٹ کرنے کے بعد اس کو مرا ہوا گھوشت کر دیا جائے گا، یعنی وہ وفات پا گیا ہے۔ اور یہ سارے کام ذمہ داران یا کوئی قاضی صاحب ہو یا محکمہ شریعہ ہو یا اسلامی حکومت ہو، اس کے امیر کے انڈر میں یہ سارا کام ہوگا کہ جس دن اس عورت کا شوہر لاپتہ ہوگا اس دن سے 4 سال کاؤنٹ کیا جائے گا۔ 4 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد، اس لاپتہ شوہر کو مرا ہوا گھوشت کر دیا جائے گا کہ وہ وفات پا چکا ہے، اور اس کے بعد وہ عورت جو لاپتہ شوہر کی بیوی ہے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، کیونکہ جس عورت کا شوہر مر جاتا ہے اس عورت کو عدت شریعت میں 4 مہینے 10 دن گزارنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لہٰذا 4 سال کی مدت گزر جانے کے بعد اس کو مرا ہوا گھوشت کر دیا جائے گا، اس کو وہ وفات پا چکا ہے اس چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اور اس کے بعد وہ کسی دوسرے شوہر سے، کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں حدیث نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے جو ان کا فیصلہ ہے، اور یہ اثر اس کو سنن سعید بن منصور میں روایت کیا گیا ہے، اور اسی اثر کو امام مالک نے اپنی المؤطا کے اندر، کتاب الطلاق کے اندر اس اثر کو روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے اور اس کو علم نہ ہو کہ اس کا شوہر کہاں چلا گیا، تو اس عورت کے لیے 4 سال انتظار کرنا ہوگا، اور 4 سال انتظار کرنے کے بعد وہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اور اس کے بعد وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کے لیے حلال ہو سکے گی۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک اور اثر ہے۔ یہ اثر امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور یہ اثر امام عبد الرزاق نے اپنی المصنف میں روایت کیا ہے کہ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے 2 خلفاء، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ان دونوں خلیفہ نے اس عورت کے لیے جس کا شوہر گنوے گیا، جس کا شوہر لاپتہ ہو گیا، اس عورت کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لاپتہ ہونے کے دن سے 4 سال تک وہ عورت انتظار کرے گی، اس کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اور اس کے بعد وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک اور اثر ہے جس کو سنن سعید بن منصور کے اندر روایت کیا گیا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے روایت کیا ہے، ان دونوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے، جس عورت کا شوہر گم ہو جائے، وہ عورت 4 سال تک انتظار کرے گی اور اس کے بعد ہی اس کو نکاح کرنا ہے۔
تو ان تمام باتوں کا خلاصہ وہی ہے جو ہم نے بتلا دیا۔ ہم نے اس سے پہلے کہا ہے کہ علماء کرام کی اس سلسلے میں الگ الگ رائے ہیں، مختلف علماء کرام نے مختلف باتیں مختلف مدتیں بیان کی ہے، لیکن اس سلسلے میں سب سے صحیح جو مسئلہ ہے، سب سے راجح جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے گا وہ عورت لاپتہ ہونے کے دن سے 4 سال انتظار کرے گی، اس کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اور اس کے بعد وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ جو باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔